دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو باب العلم چینل کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ کشمیر کی وجہ تسمیہ۔ ریاست جموں کشمیر کو عرف عام میں کشمیر کہا جاتا ہے۔ لفظ کشمیر ان تمام علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 1947 میں تقسیم ہند کے وقت 84,471 مربع میل پر مشتمل متحدہ ریاست جموں کشمیر میں شامل تھے۔ کشمیر کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے بہت سی روایات مشہور ہیں، ان میں چند کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کشمیر دراصل کاسی اور میرا کا مرکب ہے۔ وادی کشمیر ایک جھیل تھی۔ جھیل کے پانی کو کاس کہتے ہیں اور میرا ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پانی نہ ہو۔ کاس میرا یعنی پانی سے خالی کی ہوئی جھیل کا علاقہ۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ عہد قدیم میں وادی کشمیر اور اس کے گرد و نواح میں ایک قوم کیش و آباد تھی۔ اس نسبت سے اس خطے کا نام کیش مر پڑ گیا یعنی کیش قوم کے رہنے کی جگہ۔ بعض روایت میں کاشمیر بھی ملتا ہے۔ جموں کی وجہ تسمیہ۔ روایت ہے کہ آج سے تقریباً 3000 برس قبل دریائے توی کے کنارے جہاں موجودہ جموں شہر آباد ہے، یہاں ایک گھنا جنگل تھا۔ ایک دفعہ باہو ریاست کا بادشاہ جامبو لوچن اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تالاب کے کنارے شیر اور بکریے ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ وہ اس خطے کے ان جنگلی جانوروں کی محبت اور دوستی کا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا جس خطے کے جانوروں میں آپس میں اتنا پیار اور صلح مندی ہے، یقیناً اس خطے میں آباد ہونے والے انسانوں میں بھی یہ خصائل پائے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے مصاحبوہ سے مشورہ کیا اور یہاں ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر کا نام بادشاہ کے نام پر جامبو رکھا گیا جو رفتہ رفتہ جموں کہلانے لگا۔ جموں شہر کا بانی جمبو لوچن ہے۔ سلطنت کشمیر کا پہلا بادشاہ۔ کشمیر کی مستند تاریخ راج ترنگنی کا 6000 سال قبل کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں نے 4000 سال تک حکومت کی ہے۔ 21 غیر مسلم خاندان یہاں برسر اقتدار رہے۔ راج ترنگنی کے مطابق گونند اول 3121 قبل مسیح پہلا حکمران تھا جس نے کشمیر میں حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے کے 52 حکمرانوں کے حالات تاریخ میں نہیں ملتے۔ سلطنت کشمیر کا پہلا مسلم بادشاہ۔ ایک تاتاری حکمران زوالچوں نے کشمیر پر حملہ کیا تو یہ دور راجہ سدیو کا تھا۔ راجہ سدیو اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور فرار ہو گیا۔ زوالچو تباہی مچا کر واپس گیا۔ سدیو کے ایک وزیر رنچن نے حکومت سنبھالی۔ رنچن ایک مسلمان صوفی بزرگ شرف الدین بلبل شاہ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوا اور سلطان صدر الدین کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ صدر الدین کی حکومت 1320 عیسوی تا 1323 عیسوی تک رہی۔ سلطان صدر الدین کشمیر میں پہلا مسلمان بادشاہ تھا۔ باب العلم۔ آج کے موضوع کشمیر کا پہلا بادشاہ سے تمام امتحانات میں آنے والے سوالات۔ سوال نمبر 1، کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے؟ جواب، کشمیر کا کل رقبہ 84,471 مربع میل ہے۔ سوال نمبر 2، جموں شہر کا بانی کون ہے؟ جواب، جموں شہر کا بانی جمبو لوچن تھا۔ سوال نمبر 3، کشمیر کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ جواب، کشمیر کا پہلا بادشاہ گونندا اول تھا۔ سوال نمبر 4، کشمیر کا پہلا مسلم بادشاہ کون تھا؟ جواب، سلطان صدر الدین تھا۔ سوال نمبر 5، رنچن شاہ کون تھا؟ سلطان صدر الدین کا اسلام قبول کرنے سے پہلے نام رنچن تھا۔ سوال نمبر 6، سلطان صدر الدین کس صوفی بزرگ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوا ہے؟ جواب، ایک مسلمان صوفی بزرگ شرف الدین بلبل شاہ کے ہاتھوں۔ سوال نمبر 7، کشمیر کا پہلا صوفی بزرگ کون ہے اور مزار کہاں ہے؟ جواب، حضرت شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ پہلے صوفی بزرگ اور سری نگر مزار ہے۔ آج کا سوال آپ کے لیے